السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ایک بار پھر میں آپ تمامی لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حالات مسلمانوں کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں اور کیسے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ ہر کوئی مسلمانوں کے خلاف بولتا ہے۔ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، مسلمانوں کو نشانہ بنانا بہت ہی آسان ہو گیا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہے۔ قرآن و سنت کو ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کو سجا کے رکھ لیا، کبھی پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اور سنت کیا ہے، یہ چیز تو ہمیں اور آپ کو بالکل پتہ نہیں ہوتی۔ بس ہم اس دور میں کچھ علماء ہیں، ان کے ہم غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ ایک فلاں عالم کیا کہتا ہے، ہم اسی کی بات پر عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیا حکم دیا ہے، وہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ شیعوں میں اماموں کا عقیدہ ہے۔ شیعہ اپنے اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں اور ان کو حجت مانتے ہیں، اور یہی ایک صورت اہل سنت والجماعت میں بھی آ گئی ہے کہ یہ اپنے علماء کو بھی معصوم کہتے نہیں ہیں، نہ مانتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے ضرور ہیں، اسی لیے اپنے عالم ہوں یا علماء ہوں یا پیر ہوں، جو بھی ہوں، ان کو یہ معصوم کا درجہ دیتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ جو سامنے ہمارے یہ چیز بیان کی گئی ہے وہ واقعی میں قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یا نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم اندھا دھند پیروی میں لگ گئے ہیں۔ ہمیں کمانے کھانے سے فرصت نہیں ملتی۔ کمانے کھانے سے جو فرصت ملتی ہے تو ہم سیر و تفریح میں وہ وقت بتا دیتے ہیں، چوراہوں پر چائے پی کر ہم وہ وقت اپنے بتا دیتے ہیں، اس کو گنوا بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن اور سنت کو سمجھیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہم قانونی مسلمان ہیں، عملی طور پر جو مسلمان ہونا چاہیے وہ ہم نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ میں اور خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ہی قوم تھی مسلمان۔ جتنے بھی صحابہ تھے وہ مسلمان تھے، اور اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے تھے۔ اس حد تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے کہ حضور کے ایک اشارے پر اپنی جان دینا وہ گوارا کر لیتے تھے۔ لیکن انہوں نے کبھی کوئی بھی صحابی، آپ صحابہ اکرام کوئی ایک بھی صحابی کا نام دکھا دیجئے جنہوں نے اپنے نام کے آخر میں، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں دکھا دیجئے کہ انہوں نے اپنے نام کے آگے محمدی لگایا ہو، یا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے نام کے آگے محمدی لگایا ہو۔ نہیں، مسلم تھے۔ تو صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور آیا اور اس کے بعد جو دور آیا، فتنوں کا جو دور آیا، ملوکیت کا جو دور آیا، کاٹ کھانے والی بادشاہیت کا جو دور آیا، مسلمان فرقے 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 ہو گیا۔ مسلمان نے ایک اپنے آپ سے ایک لیڈر، اپنے کسی عالم کو لیڈر بنا لیا اور اسی کی پیروی میں لگ گیا اور اندھا دھند پیروی کی۔ آج ہم مسلمان بعد میں ہیں، پہلے ہم قادری ہیں، پہلے ہم چشتی ہیں، پہلے ہم رضوی ہیں، پہلے ہم اشرفی ہیں، پہلے ہم مداری ہیں، پہلے ہم نقش بندی ہیں، پہلے ہم سہر وردی ہیں، پہلے ہم اتاری ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم مسلمان نہیں رہے۔ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں، علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 75 سال پہلے فرمایا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہم سید بھی ہو گئے، مرزا بھی ہو گئے، افغان بھی ہو گئے، اور پھر ہم
فرقوں میں بٹے، فرقوں میں بٹنے کے بعد ہم ذات برادری میں بٹ گئے، اور ذات برادری میں بٹنے کے بعد ہم ایک خانقاہی نظام جو مسلمانوں کے اندر رواج پا گیا اس میں ہم بٹ گئے۔ کوئی اشرفی ہے، میں کہتا ہوں کوئی بھی نظام ہوتا ہے امت کو جوڑنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جوڑنے کے لیے کوئی بھی نظام بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ جڑتے نہیں ہو تو جان لیجئے کہ وہ جو نظام آپ نے بنایا ہے وہ نظام جو ہے خراب ہے، اسی وجہ سے ہم جڑ نہیں رہے۔ آج ہم فخر کرتے ہیں، ہم مسلمان ہونے پہ فخر نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اشرفی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، ہم رضوی ہونے پہ فخر کرتے ہیں، ہم عطاری ہونے پہ فخر کرتے ہیں، ہم قادری ہونے پہ فخر کرتے ہیں۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا صحابہ کس پر فخر کرتے تھے؟ صحابہ اکرام اپنے آپ پر اگر وہ فخر کرتے تھے تو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا اور قرآن جیسی کتاب دی اور ان کو مسلمان بنایا۔ قرآن میں بھائی، قرآن میں اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اول المسلمین، مسلمان مسلمان مسلمان، قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے مومنین مسلمین، مومنین مسلمین، لیکن ہم آج نہ مومن رہے نہ مسلم رہے، صرف ہم اندھا دھند پیروی میں لگ گئے۔ اب یہ اندھا دھند پیروی چالو کب سے ہوئی؟ یہ تابعین کے زمانے کے بعد سے یہ اندھا دھند پیروی چالو ہوئی۔ کوئی شیعہ ہو گیا، کوئی مرجئیہ ہو گیا، کوئی قدریہ ہو گیا، کوئی جبریہ ہو گیا، بڑے فرقے بنے مسلمانوں کے اندر۔ خارجی کی تو میں بات ہی نہیں کرتا ہوں، حضرت علی نے خارج کر دیا تو ان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اندر جن کا ایک قبلہ، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک نبی، ایک اللہ، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، لا تفرقوا، فرقے فرقے نہ ہو۔ فرقے فرقے ہونا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور جب ہم اندھا دھند پیروی میں لگ گئے، فلا عالم ہمارے نزدیک نبی کی حیثیت کا ہو گیا کہ معصوم ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو ہم فرقے ہو گئے، اور جب فرقے ہوئے تو دوسرے فرقے کا کوئی عالم اگر کوئی بات کہتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانتے ہیں، تیسرے فرقے کا کوئی عالم کچھ کہتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو گستاخ رسول کہتے ہیں، ایک دوسرے کو قبر پجوا مشرک کہتے ہیں۔ بتائیے یہ مسلمان ہے؟ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو آئیے سب سے پہلے میں اب مدعے پر آتا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اندھا دھند پیروی نہ کریں بلکہ دیکھیں۔ تو آئیے میں اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ابھی تک یہی جانتے ہوں گے اور مانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا یہی ایک عقیدہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر اللہ کا اختیار ہے، ہر شے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے وہ کرے، یہی ہمارا عقیدہ تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں بات کروں گا مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، جو اہل سنت والجماعت حنفی سنی بریلوی یوں کے مجدد ہیں۔ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جو ان سے منسوب کی جاتی ہے، جس کا نام ہے الملفوظات۔ الملفوظات کے صفحہ نمبر 377 پر، صفحہ نمبر 377 پر اللہ رب العزت کا جو تعارف کرایا گیا ہے، جو پہچان کروائی گئی ہے، تو اس کو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آپ اس کو سنیے اور پھر بتائیں اور خود فیصلہ کریں، خود اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی میں یہ اعلیٰ حضرت لکھ سکتے ہیں؟ تو لکھا کیا ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلعہ کما کر دیں، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، رب نے یعنی اللہ نے مدد فرمانا چاہی
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شمالی ہوا کو حکم ہوا جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے۔ ہوا نے کہا بیبیاں رات کو باہر نہیں نکلتی، یعنی ہوا نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تو سنی بریلویوں کا خدا ہے، یہ جو رب ہے، یہ جو اللہ ہے، یہ جو خدا ہے، یہ سنی حنفی بریلویوں کا خدا ہے، جس کا حکم ہوا پر نہیں چلتا ہے، جس کا حکم ہوا پر نہیں چلتا ہے۔ بھائی یہ لکھا ہے، آپ دیکھیے، آپ اس کو دیکھیے اور پڑھیے، ہو سکے تو کتاب میں جا کر دیکھیے، صفحہ نمبر 377، کتاب کا نام الملفوظات، آپ اس کو پڑھیے، حصہ چہرم، چوتھا حصہ، اس میں لکھا ہوا کہ ہوا نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اور ابھی تک ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا تھا؟ ہم مانتے کیا تھے؟ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ 11 منٹ۔ اللہ رب العزت جب کسی کام کا، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے فیکون، کن، وہ کہتا ہے کن، تو وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ رب العزت جب فیصلہ کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ چیز کرنا ہے، تو حکم ہوتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی شے اللہ کے قبضے قدرت سے، اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، ہر شے کا وہ مالک ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا عقیدہ دیا؟ اب یہ فیصلہ آپ خود کریں اور کتاب میں پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی باتوں کو لے کر آؤں گا۔ میرا صرف مقصد یہی ہے کہ امت کو ہمیں ایک کرنا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہے، ان غلطیوں کو سمجھنا ہے اور رجوع کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔